اور یہ ہمارے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لکڑیاں جنگل میں بن رہا ہے، لکڑیاں اکٹھا کر رہا ہے اور ساتھ میں رو بھی رہا ہے۔ لکڑیاں اکٹھا کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن ہے بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل ہے۔ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان کا بچہ ہے، کسی مہذب خاندان کا بچہ ہے۔ تو دل میں سوچا کہ چلو اس بچے کو سلام کرتے ہیں۔ امام مالک نے سوچا کہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ پھر دل میں سوچا کہ اس بچے کو کیا سلام کرنا، یہ تو بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کرنا۔ ذہن میں رکھیے گا گفتگو، اس کو کیا سلام کرنا، یہ تو بچہ ہی ہے۔ ابھی یہ سوچا، لیکن پھر دل میں خیال آیا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے تو مالک تیری حیثیت کیا ہے۔ یہ سوچا اور بچے اس طرف بڑھ کر کے سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ ادھر سے اس بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ بولیں سبحان اللہ، وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ اب حیرت میں پڑ گئے کہ پہلی بار ملاقات ہو رہی، یہ میرا نام بھی جانتا، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ کہا بیٹا تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ کہا مالک تم بھول گئے، میری اور تمہاری ملاقات عالم ارواح میں ہوئی تھی، عالم ارواح سے میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کہا جب اتنا اعلیٰ یہ بچہ ہے تو اس سے کیوں نہ ایک سوال کر لیا جائے۔ کہا بیٹا ایک سوال پوچھوں؟ کہا بتاؤ۔ کہا بات یہ ہے، ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نفس اور دل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نفس کیا ہے اور دل کیا ہے؟ تو کہا کہ اے مالک ابن دینار، ابھی جو تم آ رہے تھے تو تمہارے دل میں خیال آیا چلو اس بچے کو سلام کرتے ہیں، تو یہ تمہارے دل کی خواہش تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں خیال ہوا، پھر ذہن میں آیا کہ اس کو کیا سلام کرنا، چھوٹا بچہ ہی تو ہے، تو یہ تمہارا نفس تھا۔ دل ہمیشہ نیکی کے لیے ابھارتا ہے اور نفس ہمیشہ نیکی کرنے کے لیے نیکی کرنے پر روکتا ہے۔ تو یہ نفس اور دل کا معاملہ الگ الگ ہے۔ جب بھی نیکی کرنے کا دل چاہے تو سمجھ لینا کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے، اور جب نیکی سے روکنے کا من کرے تو سمجھ لینا کہ یہ میرا نفس مجھے نیکی کرنے سے باز رکھ رہا ہے۔ جب یہ سنا تو اور حیرت میں پڑے، کہا یہ بچہ ہے لیکن اس کی سوچ اور اس کا علم اور اس کی فکر اور اس کی نظر کہاں تک ہے۔ کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام امام جعفر صادق ہے، میرے ابا کا نام امام باقر ہے، اور ان کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، ان کے والد کا نام امام حسین ہے، ان کے والد کا نام مولا علی ہے، ان کی بیوی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء سیدہ خاتون جنت ہے، اور ان کے ابا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہے میرا خاندان، یہ میرا خاندان ہے۔ اب جب اتنے اعلیٰ خاندان کا بچہ ہو تو فکر کیوں نہ اونچی ہو، سوچ کیوں نہ اونچی ہو۔ کتنا قریبی تعلق ہے امام جعفر صادق کا حضور علیہ السلام سے، شان کتنی بڑی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ان کے خلفاء میں خلیفہ اور ان کے شاگرد کہہ لیجئے، شاگرد آپ کی سمجھ میں آئے گا، شاگردوں میں امام اعظم جیسے لوگ جنہوں نے 100 مرتبہ اللہ کا خواب میں دیدار کیا ہے، بولا کرے سبحان اللہ۔ امام اعظم جیسے لوگ ان کی خدمت میں زانوئے ادب تہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بتاؤں
انہی کی خدمت میں رہنے والے کا نام بایزید بسطامی ہے، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید کا مقام وہ ہے جو فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، اولیاء کی جماعت میں بایزید بسطامی کا وہی مقام ہے۔ یہ بایزید بسطامی اور امام موسیٰ کاظم جیسے لوگ ان کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرتے، یہ امام جعفر صادق ہیں۔ اتنا بڑا بندہ ہو کر کے، اتنی شان اور عظمت کے مالک ہونے کے باوجود مریدوں سے کہتے ہیں مریدوں سنو، قیامت والے دن اگر میری مغفرت ہو جائے گی تو میں تم سب کی شفاعت کروں گا، لیکن اگر میری نہ ہو سکی تو تم میں سے اگر کسی کی شفاعت ہو جائے تو وہ شخص میری شفاعت کرے۔ لوگوں نے، مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ابن رسول ہیں، ابن رسول ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ابن رسول ضرور ہوں، لیکن ایسے اعمال لے کر کے رسول اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیسے جاؤں گا؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کا حال ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نہ نمازوں سے مطلب ہے، نہ روزوں سے مطلب ہے، نہ کسی اور نیکی سے مطلب ہے، بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جب جلسہ ہوتا ہے، میلاد ہوتی ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ کود کود کے بولتے ہیں، بس جنت ہمارے لیے پکی ہو گئی۔ اتنے بڑے امام جو 12 ائمہ میں 12 امام ہے جو نا، جانتے نہیں جانتے بولا کریں ہاں ہوں کچھ، 12 امام ہیں، ان میں سے 6 نمبر کے امام جعفر صادق ہیں۔ ان کی فکر یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کی مغفرت ہو جائے، اور لوگ آج سوچتے ہیں کہ ہم تو اب مرید ہو گئے، بس ہمارے لیے جنت پکی۔ یہ اور پیر صاحب بھی بعض ایسے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فالتو میں جنت بانٹتے رہتے ہیں، خود کا بھروسہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا کہاں ٹھکانہ ہوگا، لیکن کہاں جنتیں بانٹتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس طرف نہیں، اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نیکی کے کاموں میں بڑے پیچھے ہیں۔